داؤد علیہ السلام داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی عزت کو بحال کرنے والے، اسبات 12 کے تفرقہ کو جمعیت سے بدل دینے والے، منکرین خدا سے جہاد کرنے والے، ملک اور قوم کو عزت و رفعت دینے والے، حکومت اور نبوت کے جامع تھے، اور صفات بالا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھنے والے ہیں۔ مزید برآں حضرت داؤد علیہ السلام نے قدوم میمنت لزوم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بنی اسرائیل کو بہت سی امارات و علامات بتائی ہیں اور بشارات دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی مدح میں فرمایا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا۔ سورۃ النمل۔ ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا، بے شک نعمت علم سب سے برتر نعمت ہے، خصوصاً انبیاء کا علم جو براہ راست رب العالمین سے ان کو ملا کرتا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صراحت فرما دی ہے۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا۔ سورۃ الانبیاء۔ ہم نے سب نبیوں کو حکم اور علم عطا فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ۔ سورۃ النساء۔ اور جو کچھ تو نہ جانتا تھا اس کی تجھے تعلیم دی، نیز فرمایا ہے۔ وَقُل رَّبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ سورہ طٰہٰ۔ اے رب مجھے علم میں بڑھاتا رہ۔ پہلی آیت سے واضح تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جملہ علوم کی تعلیم ابتدا ہی میں دی گئی تھی۔ اب دوسری آیت سے آشکارا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ساتھ بساتھ لحظہ بلحظہ ترقی پذیر زیادت میں تھا۔ نمبر 2، حضرت داؤد علیہ السلام کی شان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا۔ سورہ سبا۔ اور ہم نے اپنی طرف سے داؤد علیہ السلام کو فضل عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرمایا گیا ہے، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ سورۃ النساء۔ تجھ پر اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى۔ سورہ سعد۔ اے داؤد ہم نے تجھے الارض کا خلیفہ بنا دیا، اب تو لوگوں کا فیصلہ راست بازی سے کیا کر اور خواہش کے پیچھے نہ چلنا۔ الارض وعدے کی زمین کو کہتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اسی زمین کے خلیفہ ہوئے تھے۔ وعدے کی زمین کو اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم علیہ السلام کے لیے تا محشر لکھ دیا ہے۔ بشارت مندرجہ آیت سے پیشتر حضرت داؤد علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بڑھایا اور ان کو الارض کا خلیفہ بنایا۔ قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو اس الارض کا خلیفہ بنائے گا۔ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا۔ سورۃ النور۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تم میں سے ان کے ساتھ جو ایمان لا چکے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں کہ خدا ان کو الارض کا خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا، اور ان کے لیے دین کو جسے خدا ان کے واسطے پسند کر چکا ہے تمکین بخشے گا، اور ان کے خوف کو امن کے ساتھ بدل دے گا۔ وہ میری ہی عبادت کیا کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں بنائیں گے یا ذرا بھی شرک نہ کریں گے۔ آیت پر تدبر کرنے سے امور ذیل بصراحت واضح ہوتے ہیں۔ الف، آیت کے مخاطب وہ لوگ ہیں جو نزول آیت سے پیشتر ایمان اور عمل صالح کے اوصاف سے موصوف تھے۔ با، آیت میں خلافت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ جیم، اس خلافت کا عطیہ من جانب خدا تعالی ہوگا۔ دال،
یہ خلافت اس الارض کی ہوگی جس کی خلافت قبل ازیں اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبول بندوں کو دی تھی۔ ہاں، اس خلافت کا نشان ایک یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے پسند کردہ دین کو عزت و تمکنت ملے گی۔ واہ، اس خلافت کا نشان ایک یہ ہوگا کہ امن بسیط قائم ہو جائے گا اور خوف و ہراس اٹھ جائے گا۔ زا، اس خلافت والے اللہ کے بڑے عبادت گزار مخلص بندے ہوں گے۔ ہاں، اس وعدے کے اندر 2 سے زائد مسلمان داخل ہیں کیونکہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ میں ضمیر جمع موعود ہے اور عربی میں 2 سے زائد کے لیے صیغہ جمع آتا ہے۔ ضروری ہے کہ آیت کا زمانہ نزول معین کیا جائے۔ واضح ہو کہ یہ آیت سورہ نور کی ہے اور سورہ نور میں قصہ افک بھی مذکور ہے۔ یہ قصہ غزوہ مریسی میں ہوا اور یہ غزوہ 5 ہجری کا ہے۔ ہاں، واقعہ افک کے بعد وعدہ خلافت کا الحاق اس حکمت پر مبنی ہے کہ جھوٹی دنیا کے کذاب لوگوں نے صدیق رضی اللہ عنہ کے دل کو صدمہ پہنچایا۔ رب العالمین نے اس وعدے سے ان کی دل دہی فرمائی۔ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ۔ نتیجہ یہ ہے کہ آیت کا نزول 5 ہجری کا ہے اور اس سے فائدہ یہ حاصل ہوا کہ خلافت کے واسطے چن لیے جانے کا اعزاز صرف انہی سابقین کو تھا جو 5 ہجری سے پیشتر ایمان اور عمل صالح کے اوصاف سے موصوف تھے۔ خلفائے اربعہ کو دیکھو، وہ سب 5 ہجری سے بہت پہلے کے مشرف با ایمان ہیں۔ امام حسن رضی اللہ عنہ کو بھی انہی میں شامل کرو جنہوں نے 9 ماہ خلافت کی تھی، کیونکہ ان کا وجود باوجود بھی 3 ہجری سے رونق افروز عالم تھا۔ اب تاریخ کو دیکھیے کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہم ہی وہ ہیں جنہوں نے اسلام میں سب سے پیشتر اس الارض پر خلافت پائی تھی، چونکہ خلفائے اربعہ کو جو عطیات ملے وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر ایمان لانے کے طفیل تھے۔ اس لیے آیت استخلاف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی فضیلت آشکارا ہوتی ہے۔ نمبر 4، حضرت داؤد علیہ السلام کی بابت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ۔ سورہ سبا، ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم بنا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے کلام پر ایمان لانے والوں کے احوال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ۔ سورہ زمر، ان کے جسم، ان کے قلب اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، جسے چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے نامور فرزند ہیں۔ باپ کے 17 بیٹوں اور 18 بیٹیوں میں سے یہی صحیح طور پر اپنے نامور باپ کے قائم مقام تھے، اور اس لیے قرآن مجید میں أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ سورہ نمل کی تخصیص فرمائی گئی ہے۔ نمبر 1، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو گفتگو سفیران سبا سے فرمائی تھی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو زر و مال دنیاوی کی پرواہ نہ تھی۔ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ۔ سورۃ النمل، کیا تم مال سے میری مدد کرتے ہو؟ مجھے تو جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تم کو دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ فرماتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ سورۃ الضحیٰ، خدا نے دیکھا کہ آپ بڑے کنبے والے ہیں، بس خدا نے آپ کو غنا عطا فرمائی۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بابت فرمایا ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ۔ سورۃ السبا، ہم نے ہوا کو سلیمان کا مسخر بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے بیان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا۔ سورۃ الاحزاب، جب لشکر تم پر چڑھائے تو ہم نے ان پر ہوا کو اور ان لشکروں کو جو تم نے نہ دیکھے تھے بھیجا۔ اس آیت میں ہوا کی اس خدمت کا ذکر ہے جو اس نے دشمنان اسلام کے تباہ و برباد کرنے میں ادا کی تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے نُصِرْتُ بِالصَّبَا۔ باد صبا میری نصرت کا آلہ بنا دی گئی ہے۔ قرآن مجید میں امت محمدیہ کے متعلق بھی لفظ ریح استعمال ہوا ہے، گو اس کے معنی اس جگہ دوسرے ہیں۔
فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ سورۃ الانفال، خدا اور رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں نزاع نہ کرو، پھر تم گر جاؤ گے اور تمہاری ہوا نکل جائے گی۔ غرض حضرت سلیمان علیہ السلام کے زیر حکومت ایک ریح تھی اور اولین مسلمانوں کے قبضے میں بھی ایک ریح۔ ہمارے باہمی نزاعوں نے اس ریح کو کھو دیا اور مسلمانوں کی ہوا بگڑ گئی۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی شوکت کا ذکر فرمایا۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ۔ سورۃ النمل، سلیمان علیہ السلام کے لیے جن اور آدمی اور پرند کے لشکر جمع کیے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال مبارکہ میں بھی ان تینوں کا ذکر آیا ہے۔ نمبر 1، جنوں کی بابت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به۔ سورہ جن، کچھ جنوں نے قرآن کو سنا تو وہ بولے کہ ہم نے عجیب کتاب کو جو نہایت پڑھی جانے والی ہے سنا ہے، وہ ہدایت کی راہ دکھاتی ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لائے۔ نمبر 2، بنی آدم کے لشکروں کا ذکر اس آیت میں ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا۔ سورہ النصر، اللہ کی نصرت اور فتح آ گئی اور تو نے لوگوں کو دیکھ لیا کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ نمبر 3، طیر کی خدمات کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں ہے۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ سورۃ الفیل، کیا تو نے نہ دیکھا کہ تیرے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیسی کی؟ کیا ان کے مفسدانہ ارادوں کو ملیا میٹ نہیں کر دیا؟ اور ان پر ابابیل پرندے بھیجے جو ان کے اوپر سنگریزے پھینکتے تھے اور پھر ان کو کھائے ہوئے بھس جیسا بنا دیا تھا۔ جملہ مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ واقعہ ارحاس نبوت تھا اور اس لیے یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں سے ہے۔ الفاظ قرآنی میں الم ترا اور ربکا میں 2 دفعہ خطاب کے صیغے مستعمل ہوئے ہیں، اور یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ مفسرین رحمہم اللہ کا بیان بالکل مراد ربانی کی وضاحت ہے۔ یونس علیہ السلام، یہ شہر نینوا کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام یعنی یونا بن متہ کا زمانہ قریباً 862 قبل مسیح ہے۔ یونا نبی کی کتاب مجموعہ بائبل میں شامل ہے۔ وہاں 1 لاکھ سے زائد آبادی تھی۔ لوگوں نے نبی کی اطاعت سے انکار کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام ان سے خفا ہو کر وہاں سے چلے آئے۔ تب لوگ پچھتائے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ گئے اور سب لوگ مسلمان ہو گئے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ حضرت یونس علیہ السلام کے حال میں فرماتا ہے فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ۔ سورۃ الصافات، مچھلی نے ان کو لقمہ بنا لیا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے شکم میں 3 دن تک رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی 3 دن تک غار کے شکم میں رہے تھے۔ قرآن پاک میں ہے اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار۔ سورہ توبہ، جب کافروں نے نبی کو نکال دیا تھا اور اس وقت نبی 2 میں دوسرا تھا اور وہ دونوں اس وقت غار کے اندر تھے۔ یونس علیہ السلام کا شکم ماہی میں جانا بھی سرکش قوم سے علیحدہ ہونے کے بعد تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غار میں رہنا بھی ہجرت از مکہ کے وقت تھا۔ نمبر 2، اللہ تعالی حضرت یونس علیہ السلام کی بابت فرماتا ہے فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه۔ سورۃ الصافات، اگر وہ تسبیح نہ کرتا تو مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ شکم ماہی میں جانے کے بعد بھی یونس علیہ السلام ذکر الہی سے غافل نہ ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غار کے اندر یاد الہی میں تر زبان ہونا اور معیت ربانی سے شاد کام ہونا قرآن مجید کی آیت ذیل میں ہے۔
لا تحزن إن الله معنا. سورہ توبہ، غم نہ کر، اللہ تعالیٰ تو ہمارے ساتھ ہے۔ نمبر 3، یونس علیہ السلام کی تسبیح کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سورۃ الانبیاء، کوئی بھی معبود نہیں مگر تو پاک ہے اور میں اپنے اوپر ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ اس آیت پر غور کرو کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیس اور بندے کی تقصیر کو جمع کر دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک جواب میں ہر دو امور کو جمع فرمایا ہے۔ قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. سورہ بنی اسرائیل، کہہ دے میرا رب پاک ہے، میں تو ایک بشر و رسول ہوں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی تنزیہ بھی فرمائی اور اپنے آپ کو بھی تزکیے نفس سے محفوظ رکھا۔ اس قسم کی دیگر آیات بھی ہیں جہاں ہر دو اصول کو جمع کیا گیا ہے۔ فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سورہ یاسین، پاک ہے وہ مالک جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی جان ہے اور تم سب اسی کی طرف جانے والے ہو۔ دعا سکھائی گئی۔ سبحانك فقنا عذاب النار. سورہ آل عمران، تو پاک ہے ہم کو آگ کے عذاب سے بچا۔ نمبر 4، یونس علیہ السلام کی دعا کی بابت اللہ تعالیٰ نے مومنین برخدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. سورۃ الانبیاء، یعنی ایمان والوں کو اس تسبیح کے ورد سے اسی طرح اللہ تعالیٰ غم سے نجات دے گا جیسی یونس علیہ السلام کو دی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام کا زمانہ اہل کتاب نے 520 قبل مسیح تجویز کیا ہے۔ ابتلا کے بعد وہ 14,000 بھیڑوں، 60,000 اونٹوں، 1,000 جوڑے بیل، 1,000 گدھے کے مالک، 7 بیٹوں 3 بیٹیوں کے باپ تھے، 140 سال عمر پائی۔ حضرت ایوب علیہ السلام بڑے درجے کے نبی ہیں۔ سورہ نساء کے آخری رکوع میں ان کا نام آیا ہے اور اس مقام سے ظاہر ہے کہ ان پر وحی ربانی کا نزول ہوا۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ حضرت ایوب علیہ السلام کی صفت میں فرماتا ہے، إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا. سورہ صاد، ہم نے اسے صابر پایا۔ صبر فضائل محمودہ میں سے اعلیٰ فضیلت ہے اور دین و دنیا کا کوئی منصب عالی نہیں ہو سکتا جب تک کہ صفت صبر حاصل نہ ہو۔ پختگی ارادہ، ثبات و استقلال اور توکل علی اللہ در حقیقت صبر ہی کی شاخیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت میں فرماتا ہے، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. سورۃ النحل، تیرا صبر تو خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور تیرا صبر خاص اللہ تعالیٰ کی اعانت سے ہے۔ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 صفات کا اظہار فرمایا گیا ہے۔ اول صبر، دوم خلوص۔ فرمایا، وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. سورہ طور، اپنے رب کے حکم سے صبر کر، تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ حضرت ایوب علیہ السلام کی صفت میں فرماتا ہے، نعم العبد. سورہ صاد، اچھا بندہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عبودیت میں کامل ہونا مقامات متعددہ میں ہے۔ یہ مسلمہ ہے کہ معراج نبویہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب میں سے مرتبہ اقصیٰ ہے۔ اس جگہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر لفظ عبد ہی سے فرمایا۔ سبحان الذي اسرا بعبده. سورہ بنی اسرائیل، پاک ہے وہ خدائے تعالیٰ جس نے شبا شب اپنے بندے کو سیر کرائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نماز میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر لفظ عبد سے کیا گیا ہے۔ ارأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى. سورۃ العلق، کیا اس سرکش کو دیکھا کہ جب میرا عبد نماز پڑھتا ہے تو وہ روکتا ہے۔ وأنه لما قام عبد الله يدعوه. سورہ جن، جب اللہ کا عبد کھڑا ہو کر اسے پکارتا ہے۔ غالباً یہی راز ہے کہ نماز کو معراج المومنین کہا گیا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالی حضرت ایوب علیہ السلام کی صفت میں فرماتا ہے، انه اواب.
سورہ سعد وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ ان کے رجوع اللہ کا واقعہ قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا گیا ہے: نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب۔ سورہ سعد اپنے رب کو پکارا اور عرض کیا کہ مجھے شیطان دکھ اور تکلیف سے چھو گیا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ وہ دکھ اور تکلیف میں اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے تھے، اور یہ بھی ثابت ہے کہ وہ دعا میں حسن ادب کی پوری مراعات فرماتے تھے۔ دکھ درد وغیرہ کو ذات سبحانی کی طرف نسبت دینے سے اجتناب کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر لمحے میں رجوع اللہ فرمانا اس آیت سے واضح ہے۔ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ سورۃ الانعام۔ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ ہی کے لیے ہے، جو تمام عالم کا پالنے والا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ لوگو، مجھے ایسا ہی بتانے کا حکم ملا ہے، اور میں سب سے پہلے اس حکم کے فرما برداروں میں سے ہوں۔ حضرت زکریا علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا ہے: ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ سورہ مریم، یہ تیرے پروردگار کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: رحمتا من ربک ان فضلہ کان علیک کبیرا۔ سورہ بنی اسرائیل، تیرے رب کی رحمت ہے اور اس کا فضل تجھ پر بڑا ہے۔ نیز فرمایا: وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ سورۃ الانبیاء، ہم نے تجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے۔ اس مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک رحمت رکھ دیا ہے، یعنی پیکر نورانی کو رحمت مشکل فرمایا ہے، اور یہ غایت درجے کا شرف ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر فرمایا ہے: اذ نادى ربه نداء خفیا۔ سورہ مریم، جب اس نے نہایت پست آواز سے اپنے رب کو پکارا، یہ دعا قبول کی گئی اور ان کو یحییٰ نامی فرزند کی بشارت دی گئی تھی۔ اس سے زکریا علیہ السلام کی بڑی تعریف نکلتی ہے کہ باوجود فقدان اسباب ظاہریہ ان کی دعا کو قبول فرمایا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ عز و جل فرماتا ہے: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ سورۃ البقرہ، ہم نے تیرے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا دیکھا، ہم تجھے اس قبلے کی طرف پھرا دیں گے جسے تو پسند کرتا ہے۔ اس آیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہایت شرف اور احترام ظاہر ہوتا ہے کہ جس امر کی جانب قلب اطہر میں میلان اور وجہ انور میں تقلب ہی پیدا ہوتا ہے، جسے ہنوز دل سے زبان پر نہیں لایا گیا، اسے اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ معاملہ اہم تھا، ہزاروں انبیاء کے تسلیم کردہ قبلے کا تبدیل کرنا تھا، مگر باری تعالیٰ کو اپنے حبیب کی پسند اور میلان طبع کا پورا کرنا اس سے بھی زیادہ مقدم تھا۔ قبلہ بدل گیا اور صاف طور پر فرما دیا گیا: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه۔ سورۃ البقرہ، قبلے کو جس پر تو ہے قبلہ اس لیے کیا گیا ہے کہ رسول کی پیروی کرنے والوں اور الٹے پھر جانے والوں کی ہم الگ الگ شناخت قائم کر دیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ نمبر 1، یحییٰ علیہ السلام اپنے والد پیر حرم زکریا علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہیں جو انہوں نے محراب مسجد میں مانگی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے بوڑھے باپ ابراہیم علیہ السلام جو قوموں کے باپ ہیں کی دعا کا نتیجہ ہیں، جو انہوں نے تعمیر بیت اللہ کے وقت بشمولیت حضرت اسماعیل علیہ السلام مانگی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ سورۃ البقرہ۔ جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے تب وہ دعا کر رہے تھے، ایک دعا کرتا اور دوسرا آمین کہتا تھا کہ اے سمیع و علیم، اس عمارت کو قبول فرما، اور اے ہمارے رب، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار رکھ، اور ہماری ذریت کو بھی فرما بردار بنا، اور اے تواب الرحیم، ہم کو جملہ آداب عبادت سکھا، اور ہماری فرما بردار ذریت ہی میں سے ایک عظیم الشان رسول مبعوث فرما۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بابت فرماتا ہے، مصدقا لما بین یدیہ، سورہ آل عمران، ایک کلمہ کی جو اللہ کی جانب سے ہوگا تصدیق کرنے والا۔ قرآن پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ من اللہ کہا ہے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ان کا مصدق بنایا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ یحییٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قدوم میمنت لزوم کی خبر لوگوں کو دی تھی اور ان کے فضائل سے لوگوں کو باخبر بنایا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عز و جل نے مصدقا لما بین یدیہ سورۃ البقرہ اپنے سے پہلوں کی تصدیق کرنے والا رکھا ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق انبیاء کے کام کو زیادہ وسعت کے ساتھ سر انجام فرمایا ہے۔ الف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ایسے انبیاء کے اسماء مبارکہ سے اطلاع دی اور ان کے حالات بیان فرمائے جن سے اہل کتاب بھی واقف نہ تھے، مثلا ہود، صالح، شعیب علیہ السلام۔ بعض انبیاء کی نبوت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی جن کی تکذیب اہل کتاب کرتے تھے، مثلا حضرت سلیمان علیہ السلام کی تصدیق بمقابلہ یہود و نصارہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق بمقابلہ یہود۔ جیم، پھر اس سے بھی بڑھ کر ایک وسیع ترین اصول تمام دنیا کی آگاہی کے لیے ظاہر فرمایا جس سے دنیا کے لوگ بالکل بے خبر تھے۔ بنی اسرائیل کا دعویٰ تھا کہ بنی اسرائیل کے سوا اور کسی قوم کو نبوت عطا نہیں کی گئی۔ پارسیوں کا دعویٰ تھا کہ ماں آبادیوں وغیرہ کے سوا جو سب ایرانی نجات تھے اور کسی قوم کو نبوت نہیں دی گئی۔ یہی دعویٰ ہندوؤں کا تھا، اور یہی دعویٰ چین والوں کا تھا، اور یہی دعویٰ قدیم مصریوں کا تھا۔ گویا ہر قوم اپنے دعوے میں دنیا کی تمام تر قوموں کو جھوٹا بتاتی تھی، اور اس سے منافرت اور جدائی پیدا ہوتی تھی جس نے قوموں کو قوموں سے اور ملکوں کو ملکوں سے الگ الگ کر رکھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے مصدقا لما بین یدیہ کا لقب حاصل کر کے اس عقدہ کو کھولا، اس راز کو آشکارا کیا اور مختلف آیات قرآنی کی تلاوت فرمائی جن میں مختلف الفاظ اور متنوع اسلوب کے اندر بتایا گیا۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ سورۃ الفاتر، کوئی امت نہیں مگر یہ کہ اس میں نذیر ہوا ہے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ سورہ رعد، ہر قوم میں ایک ہادی ہوا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ سورۃ ابراہیم، ہر رسول کو ہم نے اس کی قوم کی زبان میں بھیجا۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا سورۃ النحل، قیامت کے دن ہم ہر امت میں سے اپنا شہید یعنی خدا کا گواہ اٹھائیں گے۔ یہ پاک تعلیم جس قدر وسیع ہے اسی قدر قوموں میں محبت بڑھانے اور برادرانہ تعلقات مضبوط کرنے والی بھی ہے۔ نمبر 3، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سید بھی فرمایا ہے۔ سورہ آل عمران، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی خطاب سے مخاطب کیا ہے، فرمایا یاسین، اے سید،
یہ معنی امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے مروی ہیں۔ نمبر 4، حضرت یحییٰ کو اللہ تعالیٰ نے حصور بھی فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حصور تھے۔ حصور کے لغوی معنی حصر کردہ شدہ یعنی حفاظت کیا جانے والا، باز داشتہ ہیں یعنی روکا جانے والا، جس سے مراد وہ بزرگوار ہوتا ہے جس کا محافظ خود رب العالمین ہو۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا گیا ہے، واللہ یعصمک من الناس۔ سورۃ المائدہ۔ اللہ تعالیٰ تیری حفاظت سب طرح کے لوگوں سے فرمائے گا۔ حصور کے معنی وہ شخص بھی کیے گئے ہیں جو باوجود قوت عورتوں کی جانب ملتفت نہ ہو۔ جس شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عبور ہے، وہ جانتا ہے کہ 25 سال کی عمر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی نہ کی تھی۔ اس عمر کے بعد شادی ہوئی بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب اور شوق پر نہیں، بلکہ خود منکوحہ کے اشتیاق و التجا پر، جس کی قبولیت اس لیے ہوئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے سوال کو رد نہ فرمایا کرتے تھے۔ پھر عالم سیرت کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ 53 سال کی عمر تک صرف ایک ہی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھی۔ 50 سال کی عمر تک صرف خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اور 53 سال کی عمر تک صرف سودا رضی اللہ عنہا، یہ دونوں جو یکے بعد دیگرے نکاح میں آئیں، اس وقت اپنی جوانی کو پورا کر چکی تھیں۔ ایسی عورت سے مناکحت پر رضامند ہونا اور محصور رہنا صرف اسی کا کام ہے جسے اس جنس لطیف کی خصوصیات نفسیہ اپنی جانب ملتفت نہ کر سکتی ہوں۔ ان کے بعد دیگر نکاح جس طرح ہوئے، ان کا بیان ناظرین کو ہمارے مضمون امہات المومنین میں ملے گا، جس سے واضح ہوگا کہ نبی کی خواہش کا ان میں کچھ دخل نہ تھا۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد کو بھی پڑھو، يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما۔ سورۃ الاحزاب۔ اے نبی، ہم نے تیرے لیے حلال کر دی ہیں تیری بیویاں جن کے مہر تو ادا کر چکا ہے، اور وہ عورتیں جو اللہ کے دیے ہوئے فے میں سے تیرے داہنے ہاتھ لگیں، اور چچا کی بیٹیاں، اور تیری پھپھیوں کی بیٹیاں، اور ماموں کی بیٹیاں، اور خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے تیرے ساتھ ہجرت کی ہو، اور وہ مومن عورت جو اپنا نفس نبی کو ہبا کر دے، بشرطے کہ نبی اس سے نکاح کا ارادہ بھی رکھتا ہو۔ یہ خالص تیرے لیے ہے اور مومنین کے لیے نہیں۔ ان ہفت گانہ اقسام کی عورتوں میں سے مورخ کو نظر آئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں صرف پہلی اقسام ہی کی عورتیں ہیں، دیگر اقسام کی کوئی عورت نہیں۔ قسم دوم کے تحت میں ایک یا دو نام بیان کیے جایا کرتے ہیں، مگر ان کی صحت میں بہت بحث ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی شخص حضرت زینب بنت جہش کے نام کو قسم چہارم کے تحت پیش کرے۔ ہم تسلیم کریں گے کہ یہ ام المومنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی زاد ہیں، مگر ان کا شمار تو قسم اول میں ہو چکا ہے۔ غرض جس مقدس ہستی نے باوجود اجازت ربانی اور حلت قرآنی ان اقسام کی عورتوں کی جانب کبھی نظر التفات بھی نہ کی ہو، اس کے حصور ہونے میں کیا کلام ہے۔ نمبر 5، یحییٰ علیہ السلام کو نبی بھی فرمایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں 11 دفعہ یا ایہا النبی سے مخاطب کیا گیا ہے، اور 22 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر باسم نبی فرمایا گیا ہے۔ نمبر 6، یحییٰ علیہ السلام کو خذ الکتاب بقوہ سورہ مریم فرمایا گیا ہے۔
یعنی اے یحییٰ کتاب کو قوت سے تھام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت فرمایا گیا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، سورۃ الجمعہ، لوگوں کو کتاب اور حکمت سکھانے والا۔ نمبر 7، یحییٰ علیہ السلام کی شان میں ہے وَكَانَ تَقِيًّا، سورہ مریم، خدا کی جانب سے نرم خو نرم دل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ۔ سورہ آل عمران۔ یہ خدا کی رحمت ہے کہ اس نے تجھے نرم بنایا، اگر تو بدخو یا سخت دل ہوتا تو لوگ تیرے پاس سے بھاگا کرتے اور استفاضہ سے محروم رہتے، بس آپ ان کی تقصیرات کو معاف کیا کریں اور ان کے لیے بخشش کی دعا کر دیا کریں۔ نمبر 8، یحییٰ علیہ السلام کو وَكَانَ تَقِيًّا، سورہ مریم فرمایا گیا ہے یعنی وہ ستھرے اور پاکیزہ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرمایا گیا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، سورۃ البقرہ، وہ لوگوں کو پاکیزہ بنانے والا ہے۔ نمبر 9، یحییٰ علیہ السلام کی صفت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَكَانَ تَقِيًّا، سورہ مریم، وہ بہت تقوی والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر رہنے والوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها۔ سورۃ الفتح۔ پھر خدا نے اپنے رسول پر اور مومنین پر سکینہ نازل فرمایا اور کلمہ تقوی کا لزوم مومنین کے ساتھ کر دیا، اور یہ مومنین اس کلمہ کے سب سے زیادہ حقدار اور سب سے بڑھ کر اہل بھی ہیں۔ نمبر 10، اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، سورہ مریم، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والا فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیم تھے، ماں باپ سے سلوک کرنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع حاصل ہی نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے عہد مبارک میں ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا زندہ تھیں۔ یہ حبشن تھیں اور لونڈی تھیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں کھلایا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نہایت عزت فرمایا کرتے، ان کی ملاقات کے لیے ان کے گھر جایا کرتے اور امی بعد امی سے ان کو یاد کیا کرتے، ماں کے بعد یہی میری ماں ہے۔ ان کے بیٹے اسامہ رضی اللہ عنہ کو ایک زانوں پر ایک طرف اور امام حسن رضی اللہ عنہ کو ایک زانوں پر ایک طرف لے کر بیٹھتے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کو سنو ابی یعنی باپ کا ہمسر بتایا کرتے تھے۔ ان حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کس قدر کامل تھی۔